بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا تو عیسائیوں میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ہر طرف لوگ اپنے اپنے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے جاتے تھے۔ عیسائیوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور سخت تھا۔ وہ ہر شخص کو بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی دعوت کو ٹھکراتا تھا، بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ اصحاب کہف شہر کے رہائشی تھے۔ ان کا شمار بادشاہ کے قریب ترین درباریوں میں کیا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ بتوں کی پوجا سے بہت ہی دور رہتے تھے۔ جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ ان لوگوں کو دلی دکھ ہوتا تھا۔ بادشاہ نے ان لوگوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ یہ لوگ بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے اپنا ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے محل سے نکل گئے۔ انہوں نے شہر سے دور جا کر ایک پہاڑ میں پناہ لے لی۔ وہاں جا کر یہ لوگ سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 300 سال تک نیند کی حالت میں رکھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دقیانوس کے سپاہیوں کی نظر سے چھپا لیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس نے مزید جانچ پڑتال کی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہی کسی حصے میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کو ایک بڑی سی دیوار کر کے بند کر دیا جائے تاکہ یہ تمام لوگ غار میں بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جائیں۔ وہاں پر ہی ان کی قبریں بن جائیں۔ یہ کام دقیانوس بادشاہ نے جس بندے کے ذمہ لگایا تھا وہ ایک سچا مسلمان اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے لوگوں کے نام، ان لوگوں کی تعداد کہ وہ کتنے تھے، ان کے بارے میں مکمل قصہ ایک تختی پر لکھ کر ایک عمدہ صندوق میں بند کر کے دیوار کے اندر چھپا دیا تھا۔ اس نے یہ 2 تختیاں بنوائی تھی، ایک اس نے صندوق کے اندر بند کر کے دیوار میں چھپا دی اور دوسری اس نے شاہی محل کے اندر محفوظ کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس بادشاہ اس دنیا سے چل بسا۔ حکومت تبدیل ہوتے ہوتے ایک نیک دل اور سخی بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ اس بادشاہ کو ویدروس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ویدروس نے 68 سال تک حکومت کی، لیکن اس کی حکومت میں مذہبی فرقے بندی بہت ہی عروج پر پہنچ گئی۔ اس کی قوم کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت سے انکاری ہونے لگے۔ قوم کو فرقہ بندی میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ کر بادشاہ کو بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ جب لوگ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار ہونے لگے تو بادشاہ نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر تنہا رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس بادشاہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ کمرے میں تنہا ہو کر رہ گیا۔ یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ تعالیٰ، میری قوم کو کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک دن ایک چرواہے نے اسی غار میں اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے چنا۔ چرواہے نے چند لوگوں سے مل کر دیوار کو گرا دیا تھا کہ غار پر دیوار کے گرتے ہی دیوار کو گرانے والوں اور ارد گرد کے لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی کہ جن لوگوں نے دیوار کو گرایا تھا ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف نیند سے اٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک نے ستایا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کچھ کھانے پینے کے لیے شہر کی طرف گیا کہ بازار سے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤں اور لوگوں سے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں بھی دریافت کر لوں کہ دقیانوس بادشاہ کا مسلمانوں کے بارے کی ارادہ کیا ہے۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر میں بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف تھے۔
وہ شخص سب کچھ دیکھ کر بہت ہی حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہاں تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی مشکل تھا، اب تو ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی چرچا ہے۔ یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک شہر میں اتنے بڑی تبدیلی کس طرح سے رونما ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک دکان پر گیا، اس نے کھانے پینے کے لیے کچھ لیا۔ اس شخص نے دقیانوس کے دور کے چند سکے نکالے۔ چند سکے نکالنے کے بعد اس نے دکان والے کو دیے، جو کافی عرصہ پہلے بند ہو چکے تھے۔ اس دکان والے کو اس بندے پر شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی دقیانوس کے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے۔ اس دکاندار نے بازار والوں کو وہ سکہ دکھایا۔ اس سکے کے بارے میں ہر طرف چرچا ہو گیا کہ یہ سکے کس زمانے کا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سکہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ لوگوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ یہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا ہی سکہ تو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سکہ 300 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ اس سکے کو بند ہوئے کو بھی کافی صدیاں گزر گئی ہیں۔ ہم کو سچ بتاؤ کہ یہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا کہ پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ دقیانوس بادشاہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہی گزر چکا ہے۔ بادشاہ دقیانوس بہت ہی ظالم اور بت پرست تھا۔ یملیخا نے بازار میں لوگوں کو کہا کہ کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم لوگ اس بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر بھاگ نکلے تھے۔ میرے سب دوست پاس ہی ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب لوگ میرے ساتھ چلو کہ تم کو اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ بازار سے بے شمار لوگ یملیخا کے ساتھ ان لوگوں کو ملنے کے لیے گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے ساتھ ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یملیخا کو جب بہت ہی دیر ہو گئی تو اس کے دوستوں نے سوچا کہ ہمارے دوست کو دقیانوس نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے غار کے پاس لوگوں کا بہت ہی شور سنا تو وہ سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس کے سپاہی ہم کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں، تو اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب احکام غار کے پاس گیا تو اس کو ایک تانبے کا صندوق نظر آیا۔ احکام نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک تختی پڑی ہوئی تھی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کی خاطر بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ جب دقیانوس کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت غار میں چھپی ہوئی ہے تو اس نے غار کے گرد ایک دیوار گروا دی۔ تختی پر ہی لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تختی پر یہ سب عبارت اس لیے لکھی ہے کہ جب اس غار کی دیوار کو گرایا جائے تو اس عبارت کو پڑھ کر سمجھ جائیں۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس قصے کی خبر دی۔ یہ خبر پاتے ہی بادشاہ بیدروس اپنے وزیروں اور مشیروں اور بے شمار لوگوں کو لے کر غار میں پہنچا۔ جب وہ غار میں آیا تو اصحاب کہف نے غار سے باہر آ کر بادشاہ کو ساری داستان لفظ بہ لفظ سنا دی۔ ان لوگوں ان کی تمام گفتگو سننے کے بعد بادشاہ بیدروس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی تو ظاہر ہو گئی ہے۔ اس امر کو دیکھ کر ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو بہت ہی دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہت کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد اصحاب کہف پھر دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ ان پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روحیں قبض ہو گئی تھی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوایا، اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں بند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا عزت و احترام اور ادب ان لوگوں کے دلوں میں بھر دیا کہ کوئی بھی غار کے منہ تک جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔
اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ پھر بادشاہ بیدروس نے اس غار کے سامنے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا کہ تمام شہر کے لوگ اس دن یہاں آ کر زیارت کیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہو گئی: تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے، اسلامی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے نشائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے۔ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی